بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کے پاس سازشوں کی تاریخ کا ایک نیا چیپٹر لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے، یہ جو ہماری شمالی سرحدیں ہیں، یہ جو ہمالیہ کا پہاڑی علاقہ ہے، یہ جو چائنا کے بارڈر کے ساتھ کے علاقے ہیں، ان کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ بھلے آج ہم یہ منظر نہ دیکھتے ہوں، حالانکہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ون بیلٹ ون روڈ ساری آپ کو پتہ ہے اسی میں بنے گی، اسی میں وہ سڑکیں بنے گی جو دنیا کے بیشتر ممالک کو آپس میں ملا دیں گی، اور بالکل یورپ جو ہے وہ ایشیا کے دروازے اب کھٹکھٹا رہا ہوگا۔ ناظرین کرام، پاکستانی حکومت، خواہ اس کا تعلق آج کی حکومت سے ہو یا ماضی کی حکومتوں سے، ایک تو ان میں سیاسی انارکی اور محلاتی سازشوں کا آپ کو پتہ ہے بہت زبردست ذکر رہا ہے، حصہ رہا ہے، اور اس کا فائدہ انڈیا نے ہر طرح اٹھایا۔ اس نے ڈیزرٹ کا جہاں بارڈر ہے، یعنی جہاں صحرائی بارڈر ہے وہاں بھی، جہاں میدانی بارڈر ہے وہاں بھی، جہاں دریائی بارڈر ہے وہاں بھی، جہاں پہاڑی علاقے کے بارڈر ہیں وہاں بھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کابل کے بھارتی سفارت خانے نے 17 اپریل 1948 کو پشاور میں قبائلی علاقوں کے عمائدین کا ایک جرگہ منعقد ہوا تھا، جس میں قائد اعظم کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قبائل کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کریں گے۔ اس جرگے میں قائد اعظم نے درخواست کی کہ قبائلی علاقوں کو براہ راست مرکزی حکومت کے تابع رکھا جائے۔ قائد اعظم نے یہ درخواست قبول فرما لی۔ اس دوران انہوں نے فقیر ایپی کے نام سے ایک پمفلٹ شائع کروایا، یعنی یہ انڈین انٹیلیجنس نے، میں 1948 کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں پاکستان بنے بھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا تو ان لوگوں نے ایک سلسلے شروع کر دیے سازشوں کے۔ 29 جون 1948 کو پاکستانی اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ ایک 35 سالہ قبائلی اول حسین کو گرفتار کر لیا گیا، جو فقیر ایپی کے نام پنڈت نہرو کا ایک خط دلی سے لا رہا تھا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ نہرو کا خیال تھا کہ پاکستان 6 ماہ میں ٹوٹ جائے گا، لہٰذا انہوں نے قبائلی علاقوں میں شورش کو مزید ہوا دی۔ تاریخی دستاویزات بتاتی ہیں ناظرین کہ 19 جنوری 1959 کو میر علی اور وانا کے علاقوں میں آزاد پشتونستان کا پرچم لہرا کے فقیر ایپی کو امیر سلطنت قرار دے دیا گیا اور نئی ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ اعلیٰ حاصل قیاس 16 اپریل 1960 کو فقیر ایپی اپنے طبی موت مر گئے، ان کو کسی نے نہیں مارا یا مروایا۔ کئی سال کے بعد بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، یعنی افغان جہاد کے دنوں میں، عسکریت کو ہوا دینے موجود ہے اور آج تک یہ کام کر رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر کابل میں بھارتی سفارت خانہ ہر عسکریت پسند کو رقم اور اسلحہ فراہم کرنے لگا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں 2 طرح کے عسکریت پسند ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو افغانستان میں غیر ملکی افواج کے خلاف مزاحمت کو جہاد سمجھتے تھے، دوسری قسم ان کی ہے جو افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں کارروائیاں کر رہے تھے۔ ان عسکریت پسندوں کے لیڈر مولوی فضل اللہ تھے، جنہوں نے نہ کبھی افغانستان میں جہاد کیا نہ کشمیر میں جہاد کیا۔ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ امریکہ کے خلاف زیادہ نفرت پائی جاتی تھی۔ جب پرویز مشرف کے منظر سے ہٹنے کے بعد ان علاقوں میں پاکستانی فوج کے خلاف مزاحمت کمزور پڑ گئی، کیونکہ پاکستانی فوج نے ان علاقوں کے قبائلی عمائدین اور علماء کے ذریعے کئی مزاحمتی گروپوں کے ساتھ سیز فائر کر لیا، لیکن وادی سوات میں ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ سوات میں قبائلی نظام بڑا کمزور ہے۔ یہ علاقہ صوبہ سرحد کے شہری علاقوں سے متصل ہے، مقامی لوگ باہر سے آنے والوں پہ زیادہ نظر نہیں رکھتے کیونکہ یہاں سیاحوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ مقامی لوگوں کا کان اس وقت کھڑے ہوئے جب باجوڑ کے راستے سے ازبک اور تاجک اسلحہ بردار بونیر میں داخل ہونے لگے۔ یہ اسلحہ بردار بظاہر تو شریعت کی بات کرتے تھے، لیکن نہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے نہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ ان میں سے اکثر کو پشتو زبان بھی نہیں آتی تھی بلکہ وہ فارسی بولتے تھے۔
وادی سوات میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن میں غیر مقامی اسلحہ برداروں نے زبردستی مقامی لڑکیوں کے ساتھ شادیوں کی کوشش کی، اور مولوی فضل اللہ گنڈوں کے سامنے بے بس تھے، یا پھر ان کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ شواہد بھی سامنے آنے لگے کہ غیر مقامی اسلحہ بردار باجوڑ کے ہمسائے میں واقع افغان صوبے کنڑ سے پیسہ اور افرادی قوت حاصل کرتے ہیں، اسلحہ حاصل کرتے ہیں، گولہ بارود حاصل کرتے ہیں، اور مولوی فضل اللہ نے انہی عناصر کے دباؤ پہ مولانا صوفی محمد اور سرحد حکومت کے درمیان امن معاہدے کو ناکام بنایا تھا۔ ناظرین کرام، دوسری طرف افغان طالبان کا کردار یہ کہ ملا محمد عمر نے خوست کے راستے شمالی وزیرستان کی عسکریت پسندوں کو پیغام بھیجا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑنا جہاد نہیں بلکہ غداری ہے، انہیں لڑنا ہے تو افغانستان آ کر امریکی فوج سے لڑے۔ القاعدہ کی حکمت عملی بھی یہی ہے کہ پاکستان میں لڑنے کے بجائے افغانیوں پہ توجہ دی جائے، لیکن پاکستانی حکومت کی مشکل یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر لمبی پاک افغان سرحد پہ کوئی باڑ یا دیوار نہیں تھی، لہٰذا وہ مقامی قبائلی علاقوں کے عسکریت پسندوں کو افغانستان جانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اس مشکل کا فائدہ اٹھا کے امریکہ پاکستان پر ڈرون حملے بھی کرتا رہا۔ اس مسئلے کا پاکستان کے نزدیک آسان ترین حل یہی تھا کہ ایک بڑا آپریشن کر کے اس علاقے کو پاک صاف کیا جائے۔ یہ آپریشن پہلے سوات میں کیا گیا، پھر اس کے بعد ضرب اضب کے نام پر اس کا دائرہ کار جو ہے شمالی اور جنوبی وزیرستان پر پھیلایا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، گو کہ پاکستان آج اس پوزیشن میں ہے، باڑ قریباً مکمل ہونے والی ہے کہ ہم نے بغاوت پہ قریباً قابو پایا ہوا ہے، لیکن ناظرین کرام 1947 سے یہ کھیل جاری ہے۔ 47 میں نفاذ شریعت کے لیے فقیر ایپی کا نام استعمال ہوا، 2009 میں مولوی فضل اللہ کا نام استعمال ہوا، اور دونوں مرتبہ فساد کی جڑ کچھ ہمارے دانشور نہ بڑی اچھل کود کرتے ہیں یہ طالبان کے حوالے سے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، یار یہ طالبان کو اسلحہ کون دیتا ہے؟ پاکستان دیتا ہے، روس دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ وہ بھائی انڈیا دیتا ہے، تو اس کا نام کیوں نہیں آپ لیتے؟ انڈیا کرتا ہے سارا کچھ۔ آج تک ان لوگوں نے پاکستان کی جان نہیں چھوڑی۔ پاکستان فوج نے جو آپریشن اس میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کیا تھا، یہ انسانی عسکری تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب اور ڈیرنگ آپریشن تھا۔ ناظرین کرام، آپ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ ان علاقوں میں 1 گھنٹے کے لیے کبھی دنیا کی کوئی طاقت حکومت نہیں اپنی قائم کر سکی۔ پاکستان کی رٹ الحمدللہ آج تک افغان سرحد تک باربڈ وائر تک قائم ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گی، سب سازشوں کے باوجود۔ میں نے آپ سے کالے کے ویڈیو میں وہ جو ذکر کیا تھا نندا پہاڑی چوٹی کا، جہاں پہ انہوں نے خفیہ وہ ایٹمی اسلحہ چھپایا تھا، جو بعد میں جو پھٹا تو گلیشیئر کی وجہ سے۔ یہ ممکن آپ کے لیے بہت بڑی بات رہی ہو، لیکن یہ عام بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے طا آباد جھیل کیسے بنی ہے؟ گلیشیئر پھٹنے سے بنی ہے، جو انڈیا نے اوپر تجربے کیے تھے عجیب و غریب۔ یہ سیاچن میں تو پتی نہیں اگتی تھی، ایک گھاس نہیں اگتی تھی، یہاں کیا لینے آ گیا تھا یہ انڈیا؟ اور بالکل پاکستان نے اسی کی ریٹیلیشن تو کی تھی جو پاکستان نے کارگل میں کیا تھا، اور اس کو بتایا تھا انڈیا کو کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، تب جا کے کچھ ٹلیا نہیں۔ تو یہ تو انہوں نے تو ہماری جان عذاب میں ڈالی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ پہ بیٹھ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ اور اصل کیا کام تھا؟ اصل کام تھا نگرانی کا، اصل کام تھا اسپینوز کا۔ وہاں انہوں نے اپنے غیر ملکی جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو دی ہوئی تھی بڑی بڑی تجربہ گاہ بنانے کے لیے جگہ الاٹ کی ہوئی تھی، اور ان کو سیکورٹی دیتے تھے، وہاں بیٹھ کے وہ چین کی جاسوسی کرتے تھے۔ پاکستان کی تو انہیں کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان کا تو وہ کرنے کے لیے تو پاکستان کے غدار ہی کافی ہیں۔ اب یہ بھی جو نندا پہاڑی والا واقعہ وہ بھی وہاں جو وہ فٹ کر رہے تھے جو چیزیں ہیں، وہ چین کے لیے کر رہے تھے، پاکستان کے لیے تھوڑی کر رہے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا اس کا کیا انجام ہوا، اور ابھی ہونا ہے۔ اس طرح کا خفیہ قسم کی ساری یہ جو ہمارے پہاڑی سلسلے ہیں ہمالیہ کے اور یہ
گلیشیئر جو ہے انہیں پتہ نہیں کہاں انہوں نے کیا کیا چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، پھٹیں گے صاحب، اور انشاءاللہ اس نے انڈیا نہیں غرق ہونا ہے، اس سے پاکستان کا کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور اس کی تشہیر فرمائیں، لوگوں کو اس طرف راغب کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔